بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ افلاطون جو بڑا حکیم اور اپنے زمانے کے بڑے عقلمند لوگوں میں شمار ہوتا ہے اور وقت کا بہت بڑا فلسفی تھا، اور اس کی تحقیقات دنیا میں آج بھی معتبر و مستند مانی جاتی ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تھا۔ اس کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ جنگل میں ایک معمولی جھونپڑے میں رہتا تھا، لوگوں سے میل ملاپ نہیں رکھتا تھا۔ اگر کسی کو اس سے ملنا ہوتا تو پہلے سے اجازت لینی پڑتی تھی۔ وہ اللہ کو تو مانتا تھا مگر رسولوں کو نہیں مانتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک دفعہ اس کی ملاقات بھی ہوئی تھی۔ حضرت موسیٰ نے اس سے کہا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، میرے اوپر ایمان لاؤ۔ تو اس نے کہا میرا ایک سوال ہے، وہ یہ کہ فرض کیجئے کہ اللہ تعالیٰ تیر پھینک رہا ہے اور بندوں کی جانب پھینک رہا ہے، اور بندے اس کا نشانہ ہیں، اور اللہ کے تیر یہ مصیبتیں، پریشانیاں، بیماریاں اور حادثات ہیں۔ اگر بندے اللہ تعالیٰ کے ان تیروں سے بچنا چاہیں تو کیا طریقہ ہے؟ حضرت موسیٰ نے اس کے سوال پر فی البدیہہ جواب دیا کہ تیر پھینکنے والے کی بغل میں بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ تیر پھینکنے والا تو سامنے تیر پھینکے گا، اپنی بغل میں نہیں پھینکے گا۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ کے قریب ہو جاؤ، جو اللہ کے قریب ہو جائے گا اسے تیر کیسے لگے گا، اور جو دور رہے گا ظاہر ہے اسے تیر لگے گا۔ جب یہ جواب حضرت موسیٰ نے دیا تو وہ خوشی سے اچھل پڑا اور کہنے لگا ایسا فی البدیہہ جواب تو شاید دنیا میں کوئی دے نہ سکے، اور کہا کہ واقعی آپ اللہ کے نبی ہیں، میں مانتا ہوں، لیکن آپ جاہلوں کے لیے ہیں، آپ کی مجھے ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں تو بڑا عقلمند اور فلسفی ہوں۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پیٹ میں درد ہو گیا۔ انہوں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ اس کا علاج بتا دیجئے۔ وہ تو کلیم اللہ تھے، اللہ سے ہم کلامی کرتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اے اللہ میرے پیٹ میں درد ہے، اس کا کوئی علاج بتائیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ چاول کھاؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چاول کا حکم دیا۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے چاول کھائے لیکن وہ درد کم نہیں ہوا۔ اللہ نے علاج تجویز کیا اور درد کم نہیں ہوا۔ انہوں نے اللہ سے پھر عرض کیا کہ اللہ پریشانی ختم نہیں ہوئی، کیا کروں؟ کہا چاول کھاؤ، پھر بھی ختم نہیں ہوا۔ تیسری دفعہ عرض کیا لیکن تیسری دفعہ بھی کھانے کے بعد بیماری ختم نہیں ہوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ اے اللہ اب بھی ختم نہیں ہوا، اب کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے کہا فلاں حکیم کے پاس جاؤ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام حکیم صاحب کے پاس گئے، ان کو دکھایا تو انہوں نے کہا کہ چاول کھاؤ۔ اللہ نے بھی 3 دفعہ کہہ دیا تھا، کم نہیں ہوئی بیماری۔ اب یہاں گئے تو وہی چاول کھاؤ۔ خیر آ گئے، چاول کھائے تو ٹھیک ہو گئے۔ اشکال ہو گیا ذہن میں۔ اللہ سے عرض کیا کہ اے اللہ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یہ راز ذرا فاش ہو جائے تو بہت اچھا کہ آپ نے کہا چاول کھاؤ، 1 دفعہ نہیں 3 دفعہ، میری بیماری مگر ختم نہیں ہوئی۔ حکیم صاحب نے بھی کہا چاول کھاؤ اور میری بیماری ختم ہو گئی، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اللہ نے کہا اے موسیٰ اگر میں نے کہا تو اسی لیے کہا کہ اس کے علاج ہی وہ تھا۔ حکیم صاحب نے اگر کہا وہ بھی اسی لیے کہا کہ ان کے علم کے مطابق اس کا علاج وہی تھا، لیکن جہاں تک بیماری کے ختم ہونے کا سوال ہے وہ تو میرے اختیار میں ہے، میں نے ختم اس وقت نہیں کرنا چاہا اس لیے میں نے نہیں کیا۔ اگرچہ تم نے چاول کھایا لیکن حکیم صاحب کے کہنے پر میں نے یہ چاہا کہ بیماری تمہاری ختم ہو جائے، اس لیے ختم کر دی۔ اب رہا یہ سوال کہ اے اللہ اس وقت آپ نے کیوں ختم نہیں کیا، حکیم صاحب کے جانے کے بعد کیوں ختم کیا؟ یہ اس لیے ختم کیا کہ اگر میرے پاس آپ کی درخواست پر میں یوں ہی ختم کیا کروں تو حکیم صاحب کا پیٹ کیسے بھرے؟ حکیم صاحب کا پیٹ بھی تو چلنا ہے، ان کی بھی تو دنیا چلنی ہے، اس لیے یہ وسائل ہیں، ذرائع ہیں، اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ حد لگا رکھی ہے۔ ایک صحابی حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام ہیں۔ ان کا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق و محبت میں یہ حال ہو گیا کہ ایک دفعہ حاضر خدمت ہوئے تو رنگ بدلا ہوا تھا اور جسم نحیف و کمزور ہو گیا تھا اور چہرے پر غم اور حزن کے آثار نمایاں تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ثوبان تمہارا رنگ کیوں بدلا ہوا ہے؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ نہ مجھے کوئی نقصان ہوا اور نہ درد ہے، لیکن بات یہ ہے کہ جب میں آپ کو نہیں دیکھتا تو بے قرار ہو جاتا ہوں اور شدید وحشت و گھبراہٹ محسوس کرتا ہوں، اور جب تک آپ کو نہ دیکھ لوں اور آپ سے نہ مل لوں قرار نہیں آتا۔ جب میں نے آخرت کا معاملہ سوچا تو اندیشہ ہوا کہ میں وہاں آپ کو نہ دیکھ سکوں گا، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ آپ انبیاء کے ساتھ بلند ترین مقام پر ہوں گے، اور میں اگر جنت میں داخل بھی ہوا تو آپ کے درجے سے
کم درجے پر رہوں گا، اور اگر جنت میں داخل ہی نہ ہو سکا تو پھر کبھی بھی آپ کو دیکھ نہ پاؤں گا۔ یہ سوچ کر مجھ کو غم ہو گیا اور یہ حال ہو گیا۔